اسلام نے عورت کو عزت، حیا اور وقار کا ایسا مقام عطا کیا ہے جو دنیا کا کوئی اور نظام نہیں دے سکتا۔ پردہ اسی عزت و وقار کا علمی اظہار ہے۔ آج کے دور میں جہاں فیشن، میڈیا اور سوشل پریشر کی یلغار نے پردے کو ایک بوجھ بنا کر پیش کیا ہے، وہیں بہت سی خواتین اس حکم الہی کو محض ایک اختیاری چیز سمجھ کر ترک کر دیتی ہیں۔ کیا واقعی پردہ صرف ایک سماجی روایت ہے، یا یہ اللہ کا وہ حکم ہے جس کی نافرمانی دنیا و آخرت میں نقصان کا باعث بن سکتی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ان کے لیے کیا وعید ہے اور پردے کی اہمیت کیا ہے۔ یہ بات صرف ایک لباس کی نہیں بلکہ عورت کی عفت، معاشرے کی پاکیزگی اور اللہ کی رضا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں ان کے لیے عذاب کے بارے میں قرآن و سنت میں جو احکامات اور بیانات ملتے ہیں ان کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ پردہ صرف ایک ثقافتی روایت نہیں بلکہ اسلامی شریعت کا ایک لازمی حکم ہے۔ پردہ دراصل عورت کی عزت، عفت اور حفاظت کا ضامن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں اذیت نہ دی جائے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے اوپر ڈال لیا کریں، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ایذا نہ دی جائے، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے ایک رحمت اور اس کی عزت کا تحفظ ہے۔ ناظرین کرام، جو عورتیں پردے کا انکار کرتی ہیں یا اس میں غفلت برتتی ہیں وہ در حقیقت اللہ کی ایک واضح حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نافرمانی کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں سخت ہو سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا، ایک وہ جن کے ہاتھوں میں کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے ہوں گے لیکن گویا ننگی ہوں گی، مائل کرنے والی اور خود مائل ہونے والی، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی مانند ہوں گے، یہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہ حدیث ان عورتوں کی کیفیت بیان کرتی ہے جو شرعی پردے کی بجائے ایسا لباس پہنتی ہیں جو جسم کو ظاہر کرتا ہے یا فتنے کا باعث بنتا ہے۔ ایسی عورتیں اللہ تبارک و تعالی کے عذاب کی مستحق قرار دی گئی ہیں۔ پردہ نہ کرنا صرف ایک ذاتی انتخاب نہیں بلکہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے۔ جب ایک عورت پردہ نہیں کرتی تو وہ نہ صرف اپنے نفس کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے بلکہ معاشرے میں بے حیائی اور فتنے کا سبب بنتی ہے۔ اس کے اثرات صرف اسی تک محدود نہیں رہتے بلکہ نوجوان نسل، مرد حضرات اور عمومی معاشرتی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ ایک عورت کی بے پردگی کئی مردوں کو گناہ کی طرف مائل کر سکتی ہے اور اس طرح وہ خود بھی گناہ گار ہوتی ہے اور دوسروں کے گناہوں کا بھی حصہ بن جاتی ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی عزت کی نگہبان ہے۔ اگر وہ خود بے پردہ ہو تو اپنے بچوں کو کیسے حیا کا سبق دے گی؟ ایک ایسی ماں جو خود پردے کی پابند نہیں، وہ اپنی بیٹی کو کیسے باحیا بنا سکتی ہے؟ اس کا برا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے۔ عورت کو اسلام میں ایک نہایت باعزت مقام دیا گیا ہے اور پردہ اس عزت کا حصہ ہے۔ جو عورتیں اللہ کے حکم کو مانتی ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ جو عورتیں دنیا کی چمک دھمک، فیشن یا معاشرتی دباؤ کی وجہ سے پردہ ترک کر دیتی ہیں وہ دراصل اپنی آخرت کو خطرے میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ دنیا چند دن کی زینت ہے لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ وہاں کسی کی خوبصورتی، اسٹائل یا ماڈرن سوچ کام نہیں آئے گی، صرف تقوی اور فرما برداری کام آئے گی۔ قرآن میں بے حیائی کو پھیلانے والوں کے لیے بھی سخت عذاب کی وعید ہے۔ سورۃ النور میں فرمایا گیا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اگر عورت اپنی بے پردگی سے معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دیتی ہے تو وہ بھی اس وعید میں داخل ہو سکتی ہے۔
پردہ کرنا کوئی بوجھ یا قید نہیں، بلکہ یہ عورت کے لیے ایک ڈھال ہے۔ یہ اسے فتنوں سے بچاتا ہے، اس کی عزت کا محافظ بنتا ہے اور اسے اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ جو عورت اللہ کے حکم پر چلتی ہے وہ دنیا میں بھی سکون پاتی ہے اور آخرت میں جنت کی مستحق بنتی ہے۔ لیکن جو عورت پردے کو مذاق سمجھے، اسے غیر ضروری سمجھے یا اسے انکار کرے، وہ اپنے کے لیے دردناک انجام تیار کر رہی ہے۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم اس کے احکامات کو سمجھیں، ان پر عمل کریں اور اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو بھی پردے کی اہمیت سمجھائیں۔ پردہ صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ ایک پورا رویہ، طرز زندگی اور اللہ کے حکم کی اطاعت ہے۔ جو عورت اپنے رب سے محبت کرتی ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرے گی، وہ اپنے نفس کی خواہشات کی بجائے اللہ کی رضا کو ترجیح دے گی، اور یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمیں اپنے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو حیا اور پردے کی نعمت سے نواز دے، ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا فرما اور انہیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانی سے بچا، ہماری لغزشوں کو معاف فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔